اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کا مددگار ہے۔ اس نے تب ان کی مدد فرمائی جب دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ یہ پلان بنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا انہیں مکہ سے نکال دیا جائے۔ اگر قید کر دیتے ہیں تو ان کے قبیلے والے، خاندان والے وہ انہیں چھڑا لیں گے، ان کے ساتھی ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے۔ اگر انہیں مکہ سے نکال دیتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی لشکر تیار کریں گے، پھر ہمارے خلاف چڑھائی کریں گے۔ یعنی یہ سارے خطرات یعنی انہیں بھی تھے۔ پھر طے یہ ہوا کہ سارے قبائل سے ایک ایک نوجوان مہیا کرتے ہیں اور ان کے گھر کا پہرا دیتے ہیں، گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، اور جب یہ گھر سے نکلیں گے تو یہ سارے نوجوان یک بارگی سے حملہ کریں گے۔ اس طرح پھر کیس بھی کسی پر نہیں بنے گا اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ان کا پروگرام تھا اور اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آپ نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس وقت آپ کا آنا ضرور کوئی بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو آپ گھر سلام کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے اور حکم دیا کہ باقی سب لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے گھر والے ہی تو ہیں، یعنی ہمارے گھر کے افراد ہی تو ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی کے مارے، اور مجھے پہلے دن یہ پتہ چلا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کسی کے آنسو نکل سکتے ہیں۔ یعنی اتنی چاہت تھی، اتنی تڑپ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل سفر میں نکلیں گے اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہم تو ہماری حالت کیا ہے کہ جب کوئی ذمہ داری، جب کوئی کام سر پہ آتا ہے تو ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کسی اور کے اوپر ہی پڑ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، اس دین کے غلبے کے اندر ان کا تعاون نہیں کرو گے، اس دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کا عمل تم نہیں کرو گے، تو اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ تو محترم بھائیو، یہ کام تو اللہ کا ہے، دین کا کام یہ تو اللہ کا کام ہے۔ پھر جب وہ غار میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، یعنی کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سکینت نازل فرمائی۔ آپ تو پہلے سکینت کے اندر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اطمینان کے اندر تھے، جب وہ حوصلہ دے رہے تھے کہ ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو محترم بھائیو، جب اس رات کے بارے میں، یہ 3 راتیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ گزاری تھیں، ان 3 راتوں کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رات اندھیری تھی، ستارے خوب چمک رہے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟
یعنی دیکھیں صحابہ کا تجسس کن باتوں کے بارے میں تھا، کس طرح کے سوال کرتے تھے. یعنی نیکیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں بندہ سمیٹ کے آخرت میں کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے. منظر وہ آخرت سمجھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ پھر ابو بکر صدیق کا کیا بنا. تو میں نے پوچھ لیا یا اللہ کے رسول پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری عمر کی نیکیاں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غار والی راتیں جو ہیں یہ بھاری ہیں، ان کا اجر زیادہ ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسرت کیا کرتے تھے، یہ کئی دفعہ اظہار کرتے تھے کہ کاش میری ساری عمر کی عبادت ابو بکر لے لیں اور وہ 3 راتوں کا اجر مجھے دے دیں. تو یہ حسرت تو ہوتی ہے جب انعامات سامنے آتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی وہ اس لیول کی محنت کرتے. یعنی تقابل یہاں صحابہ کا نہیں، سمجھنے والی بات ہمارے لیے ہے کہ جب نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش یہ میں محنت کر لیتا، لیکن جب ذمہ داریاں کندھوں پہ پڑتی ہیں تو پھر ہر بندہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. محترم بھائیو، یہ دین کی ذمہ داری یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو اعزاز ہوتا ہے اور دوسری یہ بہت بڑی پھر آزمائش بھی ہوتی ہے. تو جو ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے اللہ پھر اسے کامیابیاں اتنی زیادہ دیتا ہے جس کے اوپر آزمائشیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اللہ پھر اسے مرتبے اور مقام بھی اتنے زیادہ دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہم نے اس پر سکینت نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ پھر ہم نے ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جو نظر نہیں آتے تھے. ان لشکروں سے مراد ایک تو اللہ کے فرشتے ہیں، دوسرا کچھ احادیث کے اندر آتا ہے کہ مکڑیوں نے جالے بن لیے اور جب مشرکین مکہ غار کے دھانے پر پہنچے انہوں نے دیکھا یہاں تو جالے بنے ہوئے ہیں، یہاں سے کون گزر سکتا ہے. یہ غار اتنی تنگ تھی کہ بندہ لیٹ کے اس میں داخل ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس تنگ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے اور 3 لوگ تھے جو ایک یعنی دن بھر وہ قریش کے پروگرام سنتے اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو خبر دیتے. ایک وہ تھے جو اپنی بکریوں کا ریوڑ قریب ہی بٹھائے رکھتے اور جب شام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پہنچاتے. اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے توشہ اٹھاتی اور یہاں سے یعنی اس غار کے اندر پہنچتی جو 3 میل کے فاصلے پر تھی. اور ایک وہ تھے جن کے سیدنا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنیاں جن کے ذمہ لگائی تھیں جب 3 دن کے بعد ہم نکلیں گے تو یہ اونٹنیاں تم لے کے آ جانا. تو محترم بھائیو، یہ مشکل ترین سفر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اس طرح مدد فرمائی کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کہ اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور کلمہ اللہ کا جو تھا وہی بلند ہونے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ کا دین ہی غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اللہ نے غلبے کی راہیں ہموار کر دی. جو کام مکہ کے اندر نہیں ہو پا رہا تھا وہ اہل مدینہ نے تائید کر کے نصرت کر کے آپ کا دست و بازو بن کے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر کے وہ حق ادا کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس دین کے غلبے کے حقدار ہیں، اس اجر کو سمیٹنے کے حقدار ہیں. پھر انہوں نے مدد بھی کی اور ٹھکانہ بھی دیا اور دین پوری دنیا کے اندر آج جو جس شکل میں ہمیں نظر آتا ہے یہ شکل نہیں تھی، غلبے کی صورت تھی. پوری دنیا میں دین کی حکمرانی چلتی تھی، وہ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا. یعنی یہ ماحول پھر کب بنا جب مسلمانوں نے اس مشن سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جب ہمیں دنیا پسند لگنے لگی، جب ہماری منزل صرف دنیا بن گئی، آخرت نہ رہی، تو پھر آج دین بھی مغلوب ہے اور مسلمان بھی ذلیل ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اللہ آج بھی واللہ عزیز حکیم، اللہ آج بھی غالب ہے، حکمت والا ہے. وہ آج بھی دین کو بلندیاں دے سکتا ہے، اس کا یہ اپنا دین ہے، اس نے یہ خود نازل فرمایا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. لیکن
فکر صرف یہ ہے، یعنی کرنے کا کام جو ہے وہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ جب یہ اپنا کام سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہے، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ جب تک یہ اپنا کام نہیں کرتے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ اللہ ہمیں اس سے نکالے اور ہمیں غلبہ دین کی راہوں پر گامزن کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔